امام بہقی آپ نے اس کو روایت کیا جامع بن شداد سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شخص نے، اس بندے کا نام تھا طارق، اس بندے کا نام طارق تھا. مدینہ طیبہ کے صحن مبارک میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں بالکل سامنے چھتریوں والے صحن میں جو ہے ایک طارق نام کا بندہ ہمیں بھی مغرب کے وقت ملا کرتا تھا. اچھا، یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام تھا طارق، اس نے بتایا کہ ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، ہم مدینہ منورہ میں تھے. وہ اس بندے نے بتایا، امام بہقی روایت کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کوئی قابل فروخت چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو تم بیچنا چاہو؟ ہم نے ایک اونٹ کی طرف اشارہ کیا، ہم نے کہا یہ اونٹ ہے جو ہم بیچنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی قیمت پوچھی، اس کی قیمت کیا ہے بتاؤ. ہم نے ان کو قیمت بتا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بندہ کہہ رہا ہے، وہ طارق اور امام بہقی اس کو روایت کر رہے ہیں کہ اس طرح ہم مدینہ طیبہ میں ان دنوں میں تھے، یعنی وہ گئے ہوں گے وہاں پر، تو ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم قافلے کے لوگ ہوں گے، دوسرے شہر سے ملک سے آئے ہوں گے کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے بیچنے کے لیے. انہوں نے کہا یہ اونٹ. حضور نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے قیمت بتا دی. حضور کہ اس کی قیمت یہ ہے جون سی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا، ٹھیک ہے قیمت صحیح ہے جون سی ہے. اچھا، یہ کہہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی نکیل پکڑی اور تشریف لے گئے. اس اونٹ کی نکیل پکڑی اور تشریف لے گئے. اب اونٹ کوئی سستی چیز تو نہیں ہے نا، آج بھی خریدنے جائیں تو ہزاروں میں تو نہیں ملے گا، لاکھوں میں ملے گا. وہ کہتے ہیں ہم سب دیکھ رہے تھے، ہم سب خاموش تھے، ایک سکتہ طاری تھا. ہم نے بزرگوں کی ویسی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں، بزرگوں کے کلام میں پڑھا ہے، اللہ کے ولی، اور ویسے تو ہر نبی بھی اللہ کا ولی ہے، مگر ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا، مگر ہر نبی اللہ کا ولی ہے. بھئی اللہ کے ولی کی ولایت کا بھی ایک یہ عالم ہوتا ہے کہ وہاں ایک خاموشی اور ایک سکتہ ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں آج جائیں گے تو یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے، جب واپس آتے ہیں تو سوچتے ہیں نہ وہ کہا نہ یہ کہا، کچھ یاد نہ رہا. کیا؟ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم، حضور نے، یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے، حضور نے، اچھا اتنے کا اونٹ ہے؟ ہاں اتنے کا. حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی. امام بہقی کہتے ہیں حضور اونٹ کی لے کے چل پڑے، جون سا تشریف لے گئے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جب حضور اونٹ لے گئے، اب ہمیں ذرا ہوش آیا، ہم نے کہا یار یہ کیا، یہ بندہ ہمارا اونٹ لے گیا، یہ شخص آیا تھا اور ہمارا اونٹ لے گیا. ہمیں فکر دامن گیر ہوا، اب کیا کریں جون سے. ایک شخص سے ہم نے اونٹ کا سودا کیا اور ہم نے اس کے حوالے کر دیا، اس نے ہمارے سامنے اونٹ کی نکیل پکڑی، ہم نے تو اس سے اس کا نام بھی نہ پوچھا اور اس کا پتہ بھی نہ پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، پتہ کیا ہے کہ یہ اونٹ کدھر لے کے جا رہے. ہم تو بس وہ آیا اور ہم سے سودا کیا، ہم اسے دیکھتے رہ گئے، ہم اسے دیکھتے رہ گئے. میری محبت یہ کہتی ہے وہ حضور کے چہرے کے حسن میں گم ہو گئے، جیسے وہاں وہ عورتیں مصر کی. بھئی ہوش رہا نہیں رہا بھئی، اب جب چلے گئے تو اب ہم، یار یہ کون شخص تھا جو ہمارا اونٹ بھی لے گیا، اپنا نام بھی نہ بتایا، قیمت بھی نہیں دی، اپنا پتہ بھی نہیں بتایا. اب ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ہم آپس میں پریشان ہو گئے. تو کہنے لگے ہمارے پاس نا ایک اماں جی بیٹھی ہوئی تھی، ایک اماں جی، بوڑھی خاتون، بوڑھی. تو بوڑھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بڑے تجربے دیے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ یہ اکثر کہتی ہیں
اپنی اولاد کو کہ بیٹا میں نے یہ داڑھی جون سی ہے یہ دھوپ میں سفید نہیں کی ہے، اس لیے میری بات سمجھ جاؤ، تم جتنے مرضی پڑھے لکھے ماڈرن تعلیم یافتہ یورپ سے پڑھ آئے ہو، مگر میرا جو تجربہ ہے نا وہ میرا ہی تجربہ ہے، تمہیں مجھ سے سیکھنا ہی پڑے گا۔ ایک بوڑھی اماں جی بیٹھی ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے پریشان ہو گئے، نہ ان کے پاس پتہ ہے، وہ اماں جی بھی انہی میں سے تھی، نہ ان کے پاس پتہ ہے اور نہ ان کو نام کا پتہ ہے، تو یہ کیا ہوا؟ وہ تو اونٹ لے کر چلا گیا وہ شخص جون سا ہے۔ وہ جو بوڑھی اماں جی تھی نا، وہ کہنے لگی ان قافلے والوں کو، واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی بعد میں کیا کہنا، یہ بات ہی ایسی ہے۔ وہ بوڑھی اماں جی کہنے لگی بات سنو، نہ پریشان ہو، جو شخص اونٹ لے کر گیا ہے نا میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے۔ بھئی حدیث میں ہے نا، اچھا بعض لوگ گزرتے ہیں تو آپ کے دل سے آواز آتی ہے بڑا مبارک چہرہ ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑا یار یہ تو جنتی چہرہ لگ رہا ہے، یہ بڑا مبارک چہرہ ہے، یہ بخشا ہوا چہرہ ہے۔ اور بعض چہرے ہوتے ہیں جو بڑے منحوس چہرے ہوتے ہیں، نہیں یار یہ بڑا شیطان والا چہرہ ہے، شیطانی چہرہ ہے، منحوس چہرہ ہے، کراہت ہوتی ہے۔ اچھا بعض چہرے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر بندے کو قربت نہیں ہوتی، بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کا جی چاہتا ہے کہ دوبارہ سے ملوں، میں دوبارہ سے آگے بڑھ کر ملوں۔ ایسا ہے زندگی میں، اس چیز کا آپ لوگوں میں سے کس کس کو تجربہ ہوا ہے؟ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو کم و بیش ہر بندہ اس میں سے نکلتا ہے۔ آپ بازار میں کھڑے ہو جائیں، بعض چہرے آپ کو اچھے لگیں گے، بعض چہرے آپ کو بس مناسب لگیں گے، بعض چہروں سے نفرت محسوس ہوگی، یہ حقیقت ہے، بعض چہروں سے الفت، محبت، قربت محسوس ہوگی۔ اچھا بعض چہروں سے بھلے آپ ان سے مل نہ بھی سکیں تو آپ کے دل میں تمنا ہوگی کہ یار یہ بندہ میرا دوست یا میرا ملنے والا ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ جو اماں جی تھی نا، انہوں نے دیکھا سارے پریشان ہو گئے کہ ہمیں اس بندے کا نام بھی نہیں پتا اور کام بھی نہیں پتا اور اس کا پتہ بھی نہیں پتا کہ یہ اونٹ ہمارا کدھر لے گیا۔ اماں جی کہنے لگیں کہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے۔ اے لوگو، وہ چہرہ بڑا روشن چہرہ ہے، وہ بڑا روشن چہرہ ہے۔ میں تمہیں تمہارے اونٹ کی ضمانت دیتی ہوں، ضامن میں ہوں، مجھے بنا لو، وہ اونٹ کہیں نہیں جاتا، تمہیں تمہاری قیمت مل جائے گی۔ تمہیں تمہاری قیمت مل جائے گی۔ سارا دن گزر گیا، اگلے دن دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی قیمت ایک آدمی کے ہاتھوں، ان کے جہاں وہ ان کا ڈیرا تھا، جہاں سے وہ اونٹ لے کر گئے تھے، وہاں پر بھجوا دی۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھیجا ہے کہ پہلے تو یہ کھجوریں کھا لو جو میں نے تمہیں تحفے میں بھیجی ہیں، اور اس کے بعد اس اونٹ کی قیمت وصول کر لو۔ اس اماں جی نے، امام بھیکی فرماتے ہیں، امام بھیکی، اب جو آخری بات میں کرنے لگا ہوں، بڑی کمال بات ہے، امام بھیکی کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان اماں جی نے کہا یاد رکھو اس شخص کا چہرہ میں نے دیکھا ہے، بڑا روشن چہرہ ہے، وہ سچے لوگوں کا چہرہ ہے، وہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ ہے ہی نہیں۔ جھوٹ بولنے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو صاحب نظر اور صاحب حال، یا جنہوں نے زندگی کے تجربات حاصل کیے ہوتے ہیں، وہ سچ بولنے والے کے چہرے کو بھی پہچانتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے کے چہرے کو بھی پہچانتے ہیں۔ جھوٹے آدمی کا چہرہ بندہ پہچان لے گا، اکثر آپ دیکھیں سود کھانے والوں کے چہرے بندہ ویسے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، اگر زندگی میں اللہ نے آپ کو اس چیز کا تجربہ دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مقام، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ وجود مبارک میں وحی الہی اور دیگر دلائل نبوت کا اگر اثر اور ظہور نہ بھی ہوتا، حضور کے وجود میں وحی الہی، معجزات اور دلائل نبوت کا اثر اور ظہور نہ بھی ہوتا تو نبوت کی دلیل کے لیے صرف اور صرف آپ کا چہرہ ہی کافی تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو صاحب ولایت لوگ ہیں ان میں سے اکثر کی نشانی یہ کہ وہ چہروں سے اپنی ولایت منواتے ہیں، چہروں سے اپنی ولایت منواتے ہیں کہ بعض چہروں کو دیکھ کر جیسے کہ حدیث میں آپ کو خدا یاد آتا ہے، خدا یاد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں جو ان سے